اکثر بندے فرض نماز میں یہ غلطی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز درست نہیں ہو پاتی۔ تو کہیں آپ بھی تو وہ غلطی نہیں کر رہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو تاکہ کیسے اس غلطی کو درست کیا جائے۔ اگر وہ غلطی کر رہے تھے تو آج کے بعد اس غلطی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی تک آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی 1 رکعت یا 2 رکعت چلی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 رکعت یا 2 رکعت چلی گئی، پھر جب وہ نماز کے ساتھ شریک ہو گئے جماعت کے ساتھ، پھر جماعت جب پوری ہو جاتی ہے، امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں دونوں طرف، پھر وہ شخص اٹھ جاتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھ جاتا ہے جو پہلی 2 رکعتیں چلی گئی تھی، اس شخص کی جو شروع والی رکعتیں جاتی ہیں 1 یا 2 رکعتیں چلی گئی تھی، تو وہ جو شخص اٹھے گا وہ اکثر کیا کہتا ہے، ذہن میں اس کے کیا ہوتا ہے کہ میری تو یہ تیسری یا چوتھی رکعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص ہے، امام کے ساتھ 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، پھر آخر میں 2 رکعتیں اس کو الگ پڑھنی پڑیں گی۔ وہ شخص کیا سوچے گا کہ میری تو یہ تیسری رکعت ہے، میری یہ چوتھی رکعت ہے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت میں فرائض میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائی جاتی۔ لیکن وہ شخص یہی گمان کرتا ہے کہ میری تیسری یا چوتھی رکعت ہے، اس وجہ سے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور باقی سورت نہیں پڑھتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو جیسے ہی آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی چوتھی رکعت رہ گئی ہے تو آپ اس رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ کی وہ رکعت رہ کون سی گئی تھی؟ پہلی رہ گئی تھی یا دوسری رہ گئی تھی؟ تو پہلی 2 رکعتوں میں تو قرات ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی بھی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ اگر پہلی 2 رکعتیں گئی ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت آپ ملائیں گے، قرات کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل پڑھے لکھے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بعض اکثر میں نے جو ہے نا لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، تو وہ لوگ اس غلطی کو عام طور پر یہ بہت زیادہ ہو گیا اور لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو اس غلطی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو درست کریں تاکہ ہمارے فرائض کے اندر، ہمارے نماز کے اندر وہ جان پیدا ہو جائے، وہ جو صحابہ کی نمازوں کے اندر ہوتی تھی۔ جی ہاں، تو صحابہ کی نمازوں کے اندر ایسی جان ہوتی تھی کہ جب وہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے تھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس مسئلے کے اوپر آپ ہمیں ویڈیو بنا کے دیں، تو میں انشاءاللہ خود کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس مسئلے کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے دوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔